بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق نمبر 19 میں انشاءاللہ ندا کا بیان ہوگا۔ ندا کس کو کہتے ہیں، ندا کی تعریف کیا ہے اور ندا کی اغراض کیا ہیں، ان سب کے متعلق انشاءاللہ آج کلام کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ندا کی تعریف، ندا کا بیان دیکھ لیتے ہیں۔ ندا کی تعریف: کسی کی توجہ طلب کرنا ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو فعل کے قائم مقام ہو، یعنی کسی کو بلانا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو فعل کے قائم مقام ہو، جو انادی فعل کے قائم مقام ہو۔ نادا ینادی کے معنی پکارنا، آواز دینا، بلانا، تو جو ادعو یا انادی کہہ لیں اس کے قائم مقام ہو۔ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے حروف ہیں جو ادعو یا انادی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ لہذا آگے جو حروف بیان کریں گے ان حروف میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے گا اور اپنی طرف مائل کیا جائے گا، اس کو ندا کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں پہ یا داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے متوجہ کر کے فرمایا یا داؤد، تو یہاں پر یا ادعو کے قائم مقام ہے، یہاں پر یا ادعو یا انادی کے قائم مقام ہے، لہذا اس کو ندا کہیں گے۔ اب آگے آئیے، حروف ندا یہ ہیں: ای، یا، آ، وا، ایا، ہیا، آئی۔ ای میں یہ کتابت پہلے کی ہے، ورنہ ای کے یا کے نیچے دو نقطے ہونے چاہیے۔ تو یہ حروف ندا ہیں۔ اب آپ ان حروف میں سے کسی حرف کا استعمال کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جس کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کو آواز دینا چاہتے ہیں، آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ان حروف میں سے آپ کوئی ایک حرف لگا دیجئے۔ جیسے یا زید، آپ زید کو بلانا چاہتے ہیں، آپ عبداللہ کو بلانا چاہتے ہیں تو کہیں گے یا عبداللہ، یا عبداللہ، ای عبداللہ۔ اس طریقے سے آپ دوسرے حروف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیے، کون سے حروف کس معنی کے لیے، قریب کے لیے یا بعید کے لیے، کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو شروع کے دو قریب کے واسطے، بیچ کے تین قریب اور بعید دونوں کے واسطے، اخیر کے تین بعید کے واسطے استعمال کیے جاتے ہیں۔ شروع کے دو یعنی اے اور ای یہ قریب کے واسطے ہیں، لہذا آپ جس کی توجہ اپنی طرف چاہتے ہیں، آپ جس کو بلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر وہ قریب ہے تو آپ اس کے لیے اے یا ای کا استعمال کریں گے۔ جیسے آپ عبداللہ کو بلانا چاہتے ہیں، عبداللہ قریب میں ہے تو آپ اسے کہیں گے اے عبداللہ، ای عبداللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیچ کے تین قریب اور بعید دونوں کے واسطے، بیچ کے تین یعنی یا،
آ وا، یہ قریب اور بعید دونوں کے واسطے ہیں۔ لہذا منادا یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، جس کی توجہ آپ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ قریب ہو یا دور ہو، آپ دونوں صورتوں میں یا آ اور وا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا عبداللہ، عبداللہ قریب ہو تب بھی صحیح ہے اور بعید ہے تب بھی صحیح ہے۔ آ عبداللہ قریب ہے تب بھی صحیح ہے، بعید ہے تب بھی صحیح ہے۔ وا عبداللہ قریب ہے تب بھی صحیح اور بعید ہے تب بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اخیر کے تین بعید کے واسطے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اخیر کے تین یعنی آیا، حیا، آئی، یہ تین بعید کے واسطے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو عبداللہ کو بلانا ہے، عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنی ہے، تو آیا یا حیا یا آئی میں سے استعمال کیا جائے گا۔ لہذا کہیں گے ایا عبداللہ، ایا عبداللہ۔ یہ تو ضابطہ ہو گیا۔ ضابطے کے تحت دو قریب کے واسطے، اس کے بعد تین قریب اور بعید دونوں کے واسطے، اس کے بعد دو بعید کے، اس کے بعد تین بعید کے واسطے، یہ ضابطے کے تحت ہیں۔ اب نوٹ ملاحظہ کر لیجئے، فائدہ دیکھ لیجئے۔ کبھی بعید کو قریب کے درجے میں رکھ کر قریب والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بعید کو قریب کے درجے میں رکھ کر قریب والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بعید ہے، جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دور ہے، تو دور والے کے لیے آپ آیا، حیا، آئے کا استعمال کریں گے، یا بیچ والا دو یا آ استعمال کریں گے ضابطے کے تحت۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ دور والے کو قریب کا درجہ دے کر، جب آپ دور والوں کو قریب کا درجہ دے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے حرف ندا قریب کا استعمال کیا جائے گا، یعنی اے اور اے میں سے کوئی ایک استعمال کیا جائے گا۔ مثلا بعید ہونے کے باوجود پوری طرح متوجہ ہو، ایک شخص جس کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے دور ہے لیکن آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، آپ کی طرف پورے طریقے سے متوجہ ہو، تو گویا کہ یہ بعید اپنے جسم کے اعتبار سے ہوتے ہوئے بھی آپ کے قریب ہے۔ لہذا دور ہونے کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں یا عبداللہ، عبداللہ جسم کے اعتبار سے بہت دور ہے، جگہ کے اعتبار سے دور ہے، لیکن آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ ہی کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے لیے قریب والا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا عبداللہ، اے عبداللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اے عبداللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور بقیہ میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ کان لگائے ہوئے یا ذہن و دماغ پر وہ چھایا ہوا ہو، جی آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہو، تو اگرچہ دور ہے لیکن اس کے لیے قریب کا حرف ندا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف مان لے کان نہ لگایا ہو لیکن آپ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، آپ کا محبوب ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اپنے محبوب کے بارے میں ہمیشہ سوچتے ہیں، تو وہ آپ سے میلوں دور ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ دوسری جگہ ہے، آپ دوسری جگہ ہے، لیکن آپ کے ذہن و دماغ پر وہ چھایا ہوا ہے، اس کی صورت، اس کی شکل آپ کے سامنے ہے، تو وہاں پر بھی آپ بعید ہونے کے باوجود، میلوں دور ہونے کے باوجود قریب والا استعمال
کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں اے حبیبتی، اے حبیبتی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، اور کبھی قریب کو بعید کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بعید کو قریب کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے قریب کا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی قریب کو بعید کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جب قریب کو بعید کی جگہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اب بعید والا حرف ندا استعمال کیا جائے گا کہ قریب ہونے کے باوجود وہ غافل ہو، سو رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے۔ تو غافل ہے، آپ نے اس کو دور کے درجے میں رکھ دیا۔ سو رہا ہے تو گویا کہ عقل و دماغ کے اعتبار سے وہ آپ سے دور ہے، کسی دوسرے کام میں مشغول ہے، اعراض کر رہا آپ سے، آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ آپ سے دور ہے۔ لہذا یہاں پر قریب ہونے کے باوجود دور والا حرف ندا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا عبداللہ آپ سے قریب ہے لیکن آپ سے غافل ہے، سو رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے ایا عبداللہ، ایا عبداللہ۔ یا او رفیع المرتبت یا حقیر المرتبت ہے، جی دونوں چیز ہے، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہے، تو اگرچہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے، لیکن اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس کو دور کے درجے میں رکھ کر بعید والا حرف ندا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حقیر المرتبت ہو، بہت حقیر درجے کا ہے، یعنی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی نگاہ میں حقیر ہے، تو حقیر ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس کو دور کے درجے میں رکھ سکتے ہیں، اور دور کے درجے میں رکھتے ہوئے آپ اس کے لیے دور والا قریب ہوتے ہوئے بھی آپ دور والا حرف ندا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بعید والا حرف ندا استعمال ہوتا ہے، جیسے ایا مولائے، ایا مولائے، آپ کے قریب ہے، مولائے میرے آقا۔ یہاں رفیع المرتبت ہونے کی وجہ سے آپ کے قریب ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دور والا حرف ندا استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایا ھذا، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ سے قریب ہے، لیکن عظیم المرتبت ہونے کی وجہ سے یا حقیر المرتبت ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو بعید کے درجے میں رکھا اور اس کے لیے ایا حرف ندا دور والا استعمال کیا، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں اغراض ندا۔ ندا کی غرض اصلی وہی ہے جو تعریف کے ضمن میں ذکر کی گئی، یعنی کسی کی توجہ طلب کرنا یہ ندا کی اصلی غرض ہے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، بلانا، یہ اس کی اصلی غرض ہے۔ لیکن کبھی ندا کو بلانے کے لیے نہیں، توجہ طلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کام کے لیے، دوسرے مقصد کے لیے ندا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقاصد کو، ان اغراض کو اغراض مجازیہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اغرا، کسی کام پر ابھارنا، جیسے یا ایھا النبی جاہد الکفار، نبی کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ کفار سے جہاد کیجئے۔
اسی طریقے سے آپ مثلاً زید ہے، کسی سے مقابلہ کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یا زید تقدم، یا زید تقدم۔ تو یہاں پر منادا کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میں تم کو بلا رہا ہوں، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم آگے بڑھو، مقابلے میں آگے بڑھو۔ دوسرا ہے زجر و توبیخ، ڈانٹنا۔ زجر و توبیخ کا مطلب ہے ڈانٹنا، جیسے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زجر و توبیخ کے طور پہ فرمایا یا ایھا النبی۔ یہاں پر بھی ندا کا مقصد توجہ طلب کرنا نہیں ہے، ندا کا مقصد اپنی طرف مائل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ندا کا مقصد زجر و توبیخ ہے، جو آپ سے سو ہو گیا ہے اس سلسلے میں زجر و توبیخ ہے۔ اسی طریقے سے مثلاً کوئی طالب علم کوئی غلط کام کر رہا ہے، استاد نے دیکھ لیا، استاد کہتا ہے یا خالد۔ کیا مطلب یہ نہیں کہ استاد خالد کو بلا رہا ہے، نہیں، استاد خالد کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زجر و توبیخ ہے کہ خالد ایسا کام نہ کرے۔ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا کہ میں اے موسیٰ تمہیں جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں جادو ہو گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس دعوت کے لیے گئے اور اس کے پاس بینات کو پیش کیا تو فرعون نے زجر و توبیخ کے طور پہ کہا انی لأظنک یا موسیٰ، یا موسیٰ یہاں ندا کے لیے نہیں، یعنی یہاں پہ توجہ طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ نمبر 3 ترحم، رحم ظاہر کرنا۔ یہ آپ کو یعنی اغراض کیسے معلوم ہوگا کہ کس غرض کے لیے ہے، تو احوال سے اور سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو رحم ظاہر کرنا جیسے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو یہاں پر جو بنیہ کو منادہ بنایا گیا ہے تو یہ توجہ طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، اصلی غرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ترس آ گیا، رحم ظاہر کرنا ہے، اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے اے میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جگر کے ٹکڑے، تو یہاں مقصد اس کی توجہ طلب کرنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ رحم ظاہر کرنا، ترحم کو پیش کرنا ہے۔ جیسے کہا جائے یا مسکین، اللہ یا مسکین، تو یہاں اس کی توجہ طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی اس پر ترحم ظاہر کرنا ہے۔ جی آپ جا رہے ہیں، کوئی لڑکا پریشان حال ہے کسی چیز میں، آپ نے کہا یا ولد، تو یہاں پہ آپ کیا ہوگا؟ ترحم کے لیے ہے، آپ کا مقصد توجہ طلب کرنا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے تأسف یعنی افسوس ظاہر کرنا، افسوس ظاہر کرنا، کوئی چیز آپ نے جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا، ویسا نہیں ہو پایا، اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے، آپ نے غلطی کی وجہ سے ویسا کام نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے، اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت، جو میں نے کوتاہی کی۔ تو یہاں پر یا ندا کے لیے یعنی
توجہ طلب کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر افسوس ظاہر کرنے کے لیے۔ نمبر 5، استغاثہ، فریاد طلب کرنا، جیسے ربی انی وہن العظم، یا اللہ، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ ربی انی وہن العظم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کو کیوں پکار رہا ہے؟ استغاثہ کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے، فریاد طلب کرنے کے لیے۔ جی، امید ہے کہ آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور وقت پورا ہو گیا، اس لیے ہم اس محاضرے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں ندبہ اور اس کے بعد کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔